باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ یہ نعت شریف کا شعر ہے جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ یہ اس سے پہلے بھی میں کئی بار پڑھ چکا ہوں۔ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، یعنی کہ سستے میں چھٹکارا چاہتے ہو، سستے میں اگر چھٹکارا چاہیے تو ایک آگ لگانی پڑے گی، اور اس آگ کا نام ہے عشق، عشق رسول، محبت رسول۔ عشق رسول کی جب آگ لگ جاتی ہے تو اس آگ، ایک آگ جلتی ہے دوسری آگ بجھتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی آگ کو اگر بجھانا ہو تو آگ لگانی پڑتی ہے، آگ کو آگ کے ذریعے بجھانا، یہ کبھی سنا ہے نا؟ ہاں، جہنم کی آگ اگر بجھانی ہے تو محبت کی آگ لگانی پڑتی ہے۔ اسی طرح بے روزگاری ایک آگ ہے، مفلسی، غریبی، تنگدستی ایک آگ ہے۔ اس آگ میں ہم سب جل رہے ہیں نا۔ آج کس کی شکایت نہیں ہے کہ مندی ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا اس بات کا شکار ہے کہ ہم سب پریشان ہیں۔ اب اس پریشانی کی آگ کو بجھانے کے لیے ایک دوسری آگ لگانی پڑتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں محنت، بھاگنا پڑتا ہے۔ ابھی جمعہ نماز ہوتے ہی آپ سب اپنی اپنی روزی کے لیے دوڑنا شروع کر دیں گے۔ ہم کہیں گے یہ کیا بھاگ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ آگ لگی ہے، یہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے دوسری لگی ہے، اسے بجھانا ہے۔ تو ہر ایک آگ کو بجھانے کے لیے دوسری آگ لگانی پڑتی ہے۔ جہنم کی آگ یہ عشق ایسی آگ ہے کہ صرف جہنم کی آگ کو نہیں بجھاتی، صرف جہنم کی آگ کو نہیں بجھاتی، دنیا کی تمام، آخرت کی تمام پریشانی کی اگر کوئی آگ بجھانے والی اگر کوئی آگ ہے تو وہ ہے عشق مصطفیٰ، اور رسول پاک کی محبت کی آگ ہے۔ اب اس آگ میں جلے کتنے، اس کا مزہ کتنے لوگوں نے لیا؟ یہ ہماری بات جس بات کتاب سے چل رہی تھی، اور مہینہ بھی اولیاء اللہ کا غوث اعظم کا بھی آخری دن چل رہا ہے، آج میرے خیال سے 28 تاریخ ہے اسلامی، ولیوں کی بات چل رہی تھی ہماری، جس میں امام اعظم پر رکی ہوئی تھی۔
امام اعظم کی بات چل رہی تھی نا، کتاب ہم شروع کر دیے تھے بیچ میں، کیونکہ پھر 12ویں شریف آ گئی، 11ویں شریف آ گئی، تو دوسرے چیپٹر لینے پڑے تھے. وہیں سے شروع کرتے ہیں. حکایت میں نے آخری آپ کو وہ سنائی تھی، احسان اور کرم امام اعظم کا کیسا تھا. بزرگان دین اللہ والے، انہوں نے محبت کی، انہوں نے رسول سے محبت کی، اور کیسی کی. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، اس طرح ہم نعرہ لگا دیتے، نعتیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے تھے، لیکن صرف اسی پر بس نہیں تھا، ان کے کردار سے جھلکتا تھا. ان کے کردار سے، روز کی اس کی جو زندگی تھی، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، کلام کرنا، ہنسنا بولنا، مسکرانا، غصہ، ہر چیز میں رسول پاک نظر آ جاتے تھے. کہیں کسی صحابہ کی یاد آ جاتی تھی، کہیں کسی نبی کی یاد آ جاتی تھی. ہمارے اولیاء ایسے تھے، ہر بات میں کہیں سرکار کا کردار جھلکتا تھا. امام اعظم کی ہم اگر بات کریں تو ان کی اب حکایت نمبر 369، یعنی 379 حکایت ہے. حکایت اپنی گال ہے، ایک بات ہے ان کی. حضرت شفیق ایک ولی اللہ والے، وہ فرماتے ہیں امام اعظم وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا، ایک شخص نے آپ کو دیکھا تو وہ چھپ گیا. امام اعظم کہیں، یہ میں سنا چکا ہوں، پھر سے وہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ امام اعظم کے ساتھ حضرت شفیق کہتے ہیں کہ میں امام اعظم کے ساتھ تھا، اور ہم کہیں جا رہے تھے، بازار میں ہم جا رہے تھے، تو ہم چل رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، وہ امام اعظم پر نظر پڑی تو وہ دیکھ کے چھپ گیا. امام اعظم کو دیکھا، وہ چھپ گیا. اور اس نے دوسرا راستہ پکڑ لیا. امام اعظم کو پتا چلا کہ کوئی مجھے دیکھ کر کے دوسرا راستہ بدل رہا ہے، ذرا دیکھیں کون ہے. چھپ گیا ہے وہ. تو آپ نے اسے پکارا، ہے ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو، رکو، مجھے دیکھ کر راستہ کیوں بدلا، مجھے دیکھ کر راستہ کیوں بدلا، رکو. وہ آیا. آپ نے اسے پوچھا کہ تم نے کیوں اپنے راہ بدل لی، راستہ کیوں بدل لیا، میں جس راستے سے آ رہا تھا وہ راستہ تم نے مجھے دیکھ کر کیوں بدلا، پوچھا. امام اعظم ابو حنیفہ نے، آپ اور ہم سب، آپ کو اگر کوئی پوچھے، مجھے کوئی پوچھے، آپ دھیان دیجئے گا، چھوکراؤ دھیان نہیں جا، گالیوں کر جا ماں بچوں کو. وہ کہتے ہیں مدرسہ، یہ بھی مدرسہ ہے، سیکھو، دھیان دو. اور گھر جا کر بڑے اپنے بچوں کو پوچھے کہ باپو کرو چودو والچو. اگر آپ مدرسہ پڑھانا ہی چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، تو ذرا یہ بھی ہے، آدھے گھنٹے کا 8 دن میں ایک مدرسہ ہے، تھوڑا تھوڑا یاد کریں، یہ بھی سیرت ہے. کیا پوچھا، کیوں بھاگ رہے تھے. اگر آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ کون، تو بولے ہم مسلمان. کیا بولیں گے ہمارا جواب، ہم مسلمان. پھر بولے کیسے مسلمان، ہم سنی مسلمان. کیسے سنی مسلمان. اچھا ہمارا مذہب کون سا ہے، مسلک جو ہے وہ کون سا ہے. ہمارا مسلک حنفی. کیا ہے، بولیے بھائی، حنفی. اور ہمارے امام کا نام کیا، ہمارے امام عثمان غنی نہیں، مذہب کے امام کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. یاد رکھ لیجئے. بولتا ہوں میں، زور سے نہ بولو، کہیں نہیں، من میں تو بولیو تاکہ یاد رہ جاوے. امام اعظم ابو حنیفہ، یہ یاد ہے، ہم حنفی ہیں. یہی امام جو بہت بڑے امام ہیں، امام اعظم ہیں، چاروں امام میں بڑے امام ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں، ان سے پوچھا کیوں بھاگے، کیوں راستہ بدلا. اب دیکھو کیا کہہ رہے ہیں. وہ شخص کہتا ہے، اس نے کہا
میں آپ کا مقروض ہوں. کیا ہوں؟ مقروض ہوں. میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا، پیسے لیے تھے، ابھی تک دیے نہیں ہے، شرم آ رہی ہے تو راستہ بدل دیا. میں نے آپ سے پیسے لیے ہیں، میں دے نہیں پایا ہوں، اس لیے میں نے راستہ بدل دیا. شرم آتی ہے سامنے کیسے آؤ. اسے کیا پتا چلا؟ کسی کا لیا ہے تو اگر نہیں دے پا رہے تو شرم تو آنی چاہیے، شرم تو آنی چاہیے. اور اگر اللہ نے دیا ہے تو جلدی سے چکا دینا چاہیے. خیر، تو کہتے ہیں کہ میں آپ کا مقروض ہوں، 10,000 درہم میں نے آپ کو دینے ہیں، جس کو کافی ٹائم بیت چکا ہے، اور میں غریب ہوں، تنگ دست ہوں، آپ سے شرماتا ہوں. آپ نے فرمایا سبحان اللہ. امام اعظم نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے، میری وجہ سے. جاؤ، میں نے سب روپیہ تم کو معاف کر دیا. جاؤ، میری وجہ سے ڈرتے ہو، تم کو سارا روپیہ معاف. اچھا، اور میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس پر گواہ بنایا، خود گواہ بن گئے. میں نے گواہ بنا لیا اپنے آپ کو کہ اب آئندہ مجھ سے چھپنا مت، اور جو خوف تمہارے دل میں میری وجہ سے پیدا ہوا، اس کے بدلے مجھے معاف کر دینا، اس کے بدلے مجھے معاف کر دینا کہ میرے سے تو ڈر گیا. ایک مومن سے ڈر جائے؟ نہیں، میرا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ڈر اللہ کا ہونا چاہیے. یہ تھے اللہ والے، یہ تھی اللہ والے کی ایک سنت، جس پر ہمارا آپ کا کام نہیں ہے کہ عمل کر لیں. نہیں ہے، کر سکیں گے ہم یہ کام؟ ہم سے نہیں ہوتا ہے. اسی لیے ان کا نام کتابوں میں ہے. ہمارا نام ہمارے بچوں کی زبان پر بھی شاید نہ ہو 3 پیڑھی 2 پیڑھی کے بعد. آج ہمارے بچوں کو ہی پوچھ لو دادا پردادا کا نام تو ان کو یاد نہیں ہے، اور ان کا نام، ان سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر بھی ان کی تاریخ بیان کی جاتی ہے. کیوں؟ وہ ایسے تھے. پتا چلا کہ انسان مر جاتا ہے، انسان کا کام زندہ رہتا ہے، انسان کا طریقہ زندہ رہتا ہے. یزید گیا، اس کا کام ہے، اس کو نام آج بھی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ یزید کو بھی یاد کرتے ہیں، لیکن گالیاں پڑتی ہے نا، لعنتیں بھیجتے ہیں. امام حسین پردہ فرمائے، لیکن آج بھی کروڑوں اربوں خربوں دلوں میں زندہ ہیں، کتابوں میں زندہ ہیں. پتہ یہ چلا انسان چلا جاتا ہے، اس کا ہنر، اس کا اخلاق، اس کا کام بولتا ہے. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب میں آپ کو اگلی حکایت بتاؤں. بچے دھیان سے سنیں، یہ بچوں کے لیے ہے. بچے مطلب صاحب چھوٹے بھی نہیں، بڑے بھی آ جاتے ہیں اس میں، سارے لوگ، ہم بھی آ جاتے ہیں. چند لڑکے کچھ گیند کھیل رہے تھے. کھیل کود تو آج عام ہے، ہمارے بچے یہاں سے دیکھو ادھر سے ادھر بھاگیں گے پھریں گے. جیسے وہ پورا کانٹیکٹ لیا ہے بندر کا کہ سیکیورٹی، یہاں سے وہاں دوڑ دھام کرنا، دیکھنا کہ کیا چل رہا ہے، حساب کتاب سجو حساب چھوکرے کے حوالے ہے. اڑو لگے پاگے اڈا دی اڈا لکڑی اگنی نے کتے جو پاچھڑ نے بنے جو پاچھڑ نے دوڑا دوڑ دوڑا دوڑ. ایسا ہمارے بچے کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو کھیل کود، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ کھیل کود، بچے ہیں میں کھیلتے ہیں. اب چند لڑکے گیند سے، بال سے کھیل رہے تھے، دڑے سے. بچے دھیان دیں، گیند سے کھیل رہے تھے. اتفاق سے ایک بار ان کی گیند، ان کا دڑا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے، وہاں 4-5 لوگ بیٹھے ہوں گے. ہمارے بڑے لوگ مان لیجئے کہ یہ جو دنگا ہے وہاں پر 4-5 لوگ بڑے لوگ جا کر کے بیٹھتے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں یا جو بھی ہے بیٹھے ہیں. اب وہ ایک مجلس ہے جہاں 4 لوگ جمع ہو، اچھی بات ہو یا کوئی میٹنگ ہو، بیٹھے ہیں. اب ان بڑوں کے بیچ جا کر کے پڑی، امام اعظم اور جو بزرگ تھے ان کے بیچ جا کر کے دڑا پڑا، گیند وہاں جا کر پڑی.
اب کسی لڑکے میں ہمت نہیں پڑی کہ جا کر کے گیند اٹھائے، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کیسے جانا، کیسے جائیں؟ ہمت نہیں ہوئی کہ جائے کون؟ اس میں سے ایک اٹھا۔ آج کے زمانے میں جو ہم ہوتے ہیں نا، ہمارے اندر کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، وہاں کوئی چیز نہیں پینا، ہم کسی سے نہیں ڈرنا، ہم تو سگے بھیگٹ ہے کیا۔ ایسا ایک نکلا کہ ہاں میں جاتا ہوں، نکلا وہ۔ کسی لڑکے میں ہمت نہیں تھی، گیند وہاں سے اٹھا لائے۔ ایک لڑکے نے ان لڑکوں میں سے کہا اگر کہو تو گیند میں اٹھا لاؤں، میں نہیں ڈرتا۔ پھر انتہائی گستاخی کے ساتھ، جس کو ویگ بولتے، ویگ اپنی زبان میں، ویگ کے ساتھ وہ گیا اور گیند اٹھا لایا۔ بس یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ لیکن آگے امام اعظم، وہ تو لڑکا گیند لے کے چلا گیا، اب یہ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ امام اعظم نے بولا، امام اعظم نے بولا، حضرت امام اعظم فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ لڑکا حلالی نہیں ہے۔ کیا جواب دیا امام اعظم نے؟ کہ معلوم ہوتا ہے یہ لڑکا حلالی نہیں ہے۔ اچھا، اور اس وقت کیا تھا؟ بول دینا آسان نہیں تھا، چیک کرتے تھے۔ بولا، لوگوں نے دریافت کیا کہ ذرا چیک کر، امام اعظم نے بولا ہے، تپاس کرو یہ لڑکا کون ہے، کس کا ہے، کیا ہے، حقیقت جانو۔ جب دریافت کیا گیا پتا چلا کہ واقعی یہ لڑکا حلالی نہیں تھا۔ اس سے پتا یہ چلا کہ جو بڑوں کی بے ادبی کرے، جو بڑوں کی گستاخیاں کرے، یہ تو عام طور پر ہے، اسے حلالی نہیں سمجھا جاتا۔ تو جو اللہ والوں کی گستاخی کرے، جو نبیوں کی گستاخی کرے، جو غوث و خواجہ کی گستاخی کرے، انہیں جو اپنے جیسا کہے، وہ کہاں سے حلالی ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور بچوں، ہمیں بھی یہ پتا چلا کہ ہمیں بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، ادب میں رہنا چاہیے، کہیں ہمارے ماں باپ بدنام نہ ہو جائے۔ خیر، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔